Suratul Zariyat, Ruku 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ترجمہ: آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، قوت والا اور زوراور ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ بس تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ فجزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الذاریات کے آخری رکوع تک پہنچا دیا۔ آج ہم آخری پیغام سورۃ الذاریات کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا مختصر سا پچھلے رکوع کا اعادہ کرتے ہیں کہ پچھلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضیف ابراہیم کے بارے میں پوچھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو معزز مہمان تھے، اے نبی کیا تمہیں ان کی خبر ہے؟ جبکہ وہ داخل ہوئے ان کے پاس تو سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، اور اندر سے ایک بچڑا لائے بھنا ہوا،
اور جب ان کے قریب کیا تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، فرشتوں نے کھانے سے انکار کر دیا، یعنی نہیں کھا رہے تھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام دل میں خوف محسوس کرتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں قالوا لا تخف، ڈرو مت اے ابراہیم، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ آتی ہیں اندر سے اور بڑی حیرت سے پکار اٹھتی ہیں اور اپنے یعنی چہرے پر اپنا ہاتھ مارتی ہے اور کہتی ہیں کہ ہائے، میں تو ایک بوڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ بھی ہوں، تو پھر کیسے میرے ہاں بچہ ہوگا؟ تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اسی طرح تیرے رب نے کہا، قالوا کذالک قال ربک، ان فرشتوں نے کہا کہ یہ تیرے رب نے کہا، رب کا پیغام ہے کہ بے شک وہ حکیم اور علیم ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گناہ گار مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں اور ان حد سے گزرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو کون تھے وہ؟ لوط علیہ السلام کی قوم۔ بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال، یعنی اللہ پاک نے انہیں نکال لیا، اور وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا جس میں یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹیاں، اور روایات میں آتا ہے کہ بس 12-13 لوگ تھے اس لوط علیہ السلام کی بستی میں جو مسلمان تھے، باقی کے سارے مشرکین اور حد سے گزرنے والے مسرفین تھے، حد سے گزرنے والے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ایمان والوں کو بچا لیا، اور پھر ان پر دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کا آیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایک نشانی چھوڑی اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب کا ڈر رکھتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پچھلے درس میں یہ تفصیلی معلومات حاصل کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کا کیا معاملہ تھا، کہ فرعون نے کیسے اپنے بل بوتے پر اس نے منہ موڑا تھا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر اور دیوانہ ہے، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کو اور اس کے لشکروں سمیت پکڑ کر دریا میں ڈبو دیا، اور فرمایا کہ یہ ملامت کے قابل لوگ ہیں۔ اسی طرح عادیوں میں بھی، یعنی قوم عاد کا بھی ذکر ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہوا جو خیر و برکت سے خالی تھی، ایسی ہواؤں سے انہیں آندھی بھیج کر انہیں تباہ کیا، اور جس چیز پر وہ ہوا چلتی تو اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ پھر سمود کا واقعہ بھی بیان ہوا کہ قوم سمود والا معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب انہوں نے یعنی اس کی کونچیں کاٹ دی تھی، اس کو قتل کر دیا تھا اونٹنی کا، تو کیا کہا اللہ پاک نے کہ تم تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد دردناک عذاب کے تم مستحق ٹھہرو گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور ویسے ہی ہوا، 3 دن کے بعد وہ لوگ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو تیز و تند کڑاکے کی ایک آواز نے انہیں ہلاک کیا، صاعقہ جسے کہتے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ بس دیکھتے رہ گئے، یعنی بہت بھیانک ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ وہ لوگ کھڑے سکے نہ بدلہ لے سکے۔ اور پھر قوم نوح کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی اس سے قبل قوم نوح بھی گزری، اور یہی حال تھا ان لوگوں کا بھی، نوح علیہ السلام کی قوم کا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ یہ ساری اقوام کا ذکر پچھلے رکوع میں ہم نے تفصیل سے الحمدللہ اس کے بارے میں علم حاصل کیا تھا۔ ابھی ہم انشاءاللہ لاسٹ رکوع کا جو ابھی آپ نے تلاوت و ترجمہ پڑھا ہے اس کی تفہیم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ آیت شروع ہوئی آیت نمبر 47 سے، سورۃ الذاریات۔ فرمایا اللہ پاک نے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کیا فرمایا؟ آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا۔ کس سے بنایا؟ اپنے ہاتھوں سے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قوت کے ساتھ بنایا، آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا ہے، اور ہم یقیناً کشادگی کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یعنی ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں، یعنی پھیلانے والے ہیں۔ پہلے تو ہے آسمان اتنا بڑا، تو اس کون طاقت رکھتا ہے اس آسمان کو پھیلانے کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہی کہ دیکھو قوموں پر عذاب کس کا ہے، کوئی معمولی، آپ تم یہ نہیں سمجھو کہ عذاب آیا تو کوئی معمولی عذاب تھا، نہیں، یہ بہت بڑے عذاب آئے تھے جس سے یہ اقوام دوچار ہوئے تھے، اور وہ عذاب دینے والی ذات بھی اتنی بڑی ہے کہ اس نے آسمانوں کو قوت کے ساتھ بنایا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمانوں کو ہم نے بنایا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
اپنے قوت کے ساتھ بنایا، اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ یعنی آسمان بنانے کی طاقت و قدرت اللہ کے پاس ہے، اور آسمان و زمین بنا کر اللہ پاک تھکتا نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت اور قوت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور زمین کو دیکھو، والارض، اور زمین کو دیکھو، فرشناہا، ہم نے اس کا فرش بنا دیا، ہم نے فرش بنا دیا زمین کو، یعنی فرش کی طرح بچھا دیا۔ فنعم الماہدون، کیا ہی بہترین ہے بچھانے والے ہم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ بڑا بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ زمین کو دیکھو میری بہنوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین بھی نیچے اوپر رکھ دیتا، نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر ہی ہوتی ساری زمین، تو بندوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا نا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ فرش کی طرح اسے بچھا دیا، فرش کی طرح اسے بچھا دیا۔ اور دیکھیے، آپ کو پتا ہے زمین گھومتی ہے، زمین گھومتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرش کی طرح، فرش پہ بیٹھے جب بندہ کیسے سکون سے بیٹھتا ہے نا، تو ویسے سکون سے بیٹھا رہتا ہے۔ زمین گھومتی تو بندہ بھی نہیں گھومتا ہے نا، مطلب ایسے نہیں کہ زمین گھوم رہی ہے تو بندہ بھی کبھی نیچے سر اوپر اس کے پیر ہو جا رہی، گول گول ہو جا رہا، وہ نہیں، بلکہ اللہ نے زمین کو فرش، زمین کا فرش بنایا، جبکہ زمین گھومتی ہے، گول گول گھومتی ہے زمین، لیکن بندہ نہیں گھومتا اس کے اوپر۔ یہ اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، اور بڑا بہترین اللہ بچھانے والا ہے۔ واقعی میں اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، اللہ کی تمام باتیں میری بہنوں حق ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو فرش بنا دیا، ہم بہت ہی بہترین بچھانے والے۔ اور میری بہنوں، یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے تحقیقات کی، تو جب ان کو پتہ چلا کہ زمین ایک ایسی چیز ہے جو حرکت کرتی رہتی ہے ہمیشہ اور گھومتے رہتی ہے، تو پھر دیکھا کہ بندے، انسان جو زندگی گزارتا ہے زمین پر، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لڑکتا نہیں، وہ اوپر نیچے نہیں ہوتا، بلکہ وہ سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ کس کی قدرت ہے؟ کس کی قدرت ہے میری بہنوں؟ سبحان اللہ، یہ اس رب کی قدرت ہے جس نے ہمیں زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو ایک زبردست قوت کے ساتھ کشادگی دے دی۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ پاک کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ کل شیء، ہر شے کا جوڑا ہے، ہر شے کا، حتیٰ کہ ہر جگہ نر مادہ ہے۔ جیسے دیکھیے، نر اور مادہ یعنی ایک دوسرے کی ضد، جیسے کہ دن ہے تو پھر رات ہے، روشنی ہے تو اندھیرا ہے، خشکی ہے تو تری ہے، چاند ہے تو سورج ہے، میٹھا ہے تو کڑوا بھی ہے، رات ہے تو دن بھی ہے، خیر ہے تو شر بھی ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہے، پھر ایمان اور کفر بھی ہے، شقاوت بدبختی ہے تو پھر سعادت بھی ہے، جنت ہے تو ساتھ دوزخ بھی ہے اس کی۔ ان کی سب اپوزٹ اللہ نے رکھا، جن و انس، حتیٰ کہ حیوانات جاندار کے مقابلے میں جمادات دیکھ لو آپ، یعنی پودے لے لو، پیڑ لے، ہر چیز کے میل اینڈ فیمیل ہے، اپوزٹ اپوزٹ۔ دنیا کا بھی جوڑا ہے، حتیٰ کہ دنیا کا بھی جوڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت دنیا کے مقابلے میں، آخرت دنیا کے مد مقابل ہے دوسری زندگی۔ تو یہ تمام کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، کس لیے اللہ نے یہ پورے اشیاء کس لیے بنائے؟ اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی یہ جان لو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم نصیحت حاصل کرو اس رب سے کہ کتنی بڑی اس کی قدرت ہے، کتنے بڑے بڑے آسمان اس میں بنائے، کتنی بڑی زمین اس نے بچھا دی، ہر شے کے اس نے جوڑے بنائے، تمام اپنے اطراف نظر دوڑا کر دیکھو، کیا کیا قدرت کے کارنامے تم کو بکھیرے ہوئے نظر آئیں گے اس کے، سبحان اللہ۔ اب جب تم اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لو، اللہ کے بارے میں دیکھو اس کی قدرت کی نشانیاں، وہ کیسے کیسے اپنی نشانیاں بکھیرے ہوئے ہے، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر میری بہنوں، اس کے بعد بندے کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے کہ وہاں چلو سب نشانے دیکھ لے، ہوا سو وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے، الحمدللہ، ارے یہ بھی اللہ کی جانب سے، وہ بھی اللہ کی جانب سے، یہ بھی اللہ کی، یہ تمام چیزیں دیکھ کر بندہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس رب کی طرف وہ دوڑ پڑے، گناہوں کو چھوڑ دے، معصیتوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے وقت کے ضیاع کو چھوڑ دے، ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دے، کیا کرے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آگے آیت نمبر 50 کیا ہے؟
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی ہر شے کو جب تم نے دیکھ لیا کہ اللہ کی قدرت سے ساری زمین، سارا آسمان، اپنے اطراف، ہر چیز کو تم دیکھ لو، اللہ نے جو اس طریقے سے کائنات کو ساری سجا دیا، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ایک بندہ جو واقع میں جان لیتا ہے یہ اللہ کی قدرت کو، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑ جاتا ہے، نہیں میرا رب ہی سب کچھ ہے، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار سنیں آپ؟ اردو لفظ ایک فرار، فرار مطلب بھاگنا، فرار مطلب بھاگنا۔ اب یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم دوڑو اللہ کی طرف، یہ اللہ کا حکم ہے میری بہنوں، اللہ کی طرف دوڑ کر بھاگنے کا حکم ہے۔ بندہ بولتا نا کہ مطلب ہاں جی اطمینان سے کرو، زندگی ہے بہت بڑی، ابھی پردہ کرنے کا ابھی وقت تھوڑا ہی ہے، ایک وقت آتا جب پردہ ہمارے حساب سے پردے ہمارے حساب سے نمازیں ہمارے حساب سے روزے ہمارے حساب سے ہمارے اعمال، ہمارے حساب سے ہمارا علم۔ ابھی کیا جلدی پڑی ہے علم حاصل کرنے کی، زندگی بعد میں دیکھیں گے، ابھی یہ سنتوں کی پابندی، ابھی کیا ہے زندگی ہے دیکھیں گے بعد میں کریں گے۔ علم حاصل کرو بولے 10 چیزیں رہیں گی، یہ فلاں بولے یعنی نیکی کے لیے 10 بہانے ہوں گے، جبکہ اللہ کا حکم ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو دوڑو برے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فرار سنیں نا، اردو لفظ فرار، فرار کیسا کس کے لیے بولتے ہیں؟ جیسے کہ ایک لڑکا ہے سامنے ٹھہرا ہے، اب وہ بولے کہ مطلب ارے 1 سیکنڈ میں فرار ہو گیا وہ یہاں سے، مطلب فرار مطلب تیزی سے بھاگنا، فرار کا مطلب کیا ہے؟ تیزی سے بھاگنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تم رینگتے رینگتے مت جاؤ، آہستہ آہستہ کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ہاں ایک دن کریں گے، تم آہستہ آہستہ اس کی طرف مت جاؤ، تم مطلب ففرو یعنی اللہ کی طرف دوڑو دوڑو، لپک کے آگے بڑھو۔ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بس ایک سانس کا ایک فرق ہے، اگر چل رہی ہے سانس تو یہاں ہیں ہم، اگر رک گئی تو پھر دوسرے جہاں میں پہنچ گئے، ہے نا؟ سانس ایک سانس کا فرق ہے، سانس چل رہی ہے تو اس دنیا میں ہے، رکی تو ختم چلے جائیں گے اس دنیا میں، یہ ایک سانس کا فرق رہ گیا ہے بس۔ تو پھر کیوں نہ دوڑے ہم اللہ کی طرف، کیوں نہ دوڑے ہم اللہ کی طرف؟ کیونکہ انسان کا موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، سیکنڈ نہیں لگتا اس کو جانے کے لیے، سیکنڈ نہیں لگتا، تو فوری توبہ استغفار کرے، اللہ کی طرف دوڑے مطلب اللہ کی طرف پلٹے، ہمارے گناہوں سے اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، توبہ کریں اللہ کے حضور، اس کی بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو جھکا دیں، اس میں تاخیر نہ کریں، اکڑے ہوئے نہیں رہیں کہ یہ گناہ پہ بزید ہیں، وہ گناہ پہ بزید ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کی طرف نہیں جھک رہے ہیں، اس کی طرف نہیں جھکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ لاپرواہی مت کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف، فوری تیزی کے ساتھ آ جاؤ، مطلب کہ گناہوں سے فوری معافی مانگ لو، کفر و معصیت سے توبہ کر لو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس میں تاخیر مت کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک یقیناً میں تمہیں اس کی طرف صاف صاف تنبیہ کرنے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہے نا؟ یہ بتلا دیا گیا کہ کیسے، دیکھو پچھلے قوموں پر ابھی پڑھے نا ہم، ابھی اعادہ کریں نا پچھلے رکوع کا، کہ کیسے کیسے خطرناک عذاب آئے تھے اللہ تعالیٰ کے قوموں پر، کہیں ڈبا ڈبا کر مارا گیا، تو کہیں تیز و تند ہواؤں کو بھیج کر یعنی جڑوں سے ان کو اکھاڑ دیا گیا، تو کہیں ایک زور کی آسمانی چیخ تھی کہ سب تباہ ہو کر رہ گئے، کہیں زلزلے آئے، کہیں طوفان آئے، ہر قسم سے نوح علیہ السلام کے قوم پر طوفان آیا تھا، تو ہر قسم سے میری بہنوں، ہر قسم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بندے نے دیکھا، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں دوڑتا، تو سراسر اس کی یہ حماقت ہے۔ اللہ نے تو ڈرا دیا، انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے تھے۔ احادیث دیکھیے، احادیث میں پڑھیے کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوا ڈرائے،
نہیں، خبر کے عذاب کا، جہنم کے عذاب کا کتنی جگہ تذکرہ نہیں ہے احادیث میں بھی. اور کیا تقاضا ہے رب کی طرف سے؟ یہی نا میری بہنوں کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی میں تمہیں کھول کھول کر ڈرا، ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہے، ہر چیز کی حقیقت کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ورنہ اللہ اگر اشارتاً بول دیتا کوئی چیزیں، بولے اب سمجھ جاؤ، نہیں. اللہ نے کیا کیا؟ اشارتاً نہیں کہا، کھول کھول کر بیان کیا. ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان ہوئی، ایک ایک بات کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. ایک ایک واقعہ الگ الگ انداز سے. دیکھ لیجئے نا، ابھی ہم نے پچھلے درس میں فرعون کا جو واقعہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل کے بارے میں، کیسے اللہ نے ایک ایک جگہ الگ الگ انداز سے بندے کو سمجھایا کہ دیکھو کیا معاملہ تھا، فرعون کا کیا معاملہ تھا، اس کے کیسے کیسے گناہ تھے، اس کی کیسی کیسی حرکتیں تھیں، کیا وہ صفات تھے اس کے، کیا وہ عادتیں تھیں غلیظ خراب عادتیں، عادت خبیثہ جسے کہتے ہیں، خراب عادتیں کیا تھی اس کی، کیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. تو ایک ایک تفصیل اللہ نے اس کی کھول کھول کر رکھ دی، ہر وہ واقعات کی، ہر وہ اقوام کے بارے میں، زندگی اور موت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، اور آسمان اور زمینوں کی تخلیق کے بارے میں. کون سی ایسی بات ہے جو اللہ پاک نے کھول کھول کر نہیں بتائی؟ سبحان اللہ. اللہ کے تمام احکامات، اللہ کی تمام بڑائی، اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بلکہ کھول کھول کر ایک ایک چیز کا ایکسپلینیشن ہے قرآن میں. سبحان اللہ. لباس بھی پہننا ہے تو تم کو کیسے لباس پہننا ہے، لباس کی نوعیت کیا ہو، لباس کس طریقے سے پہنا جاتا ہے، لباس التقویٰ کیا ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی میری بہنوں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی تم یہ کہہ دو کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تم مت بناؤ جی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کوئی دوسرے معبودان باطلہ کو شریک کرو گے، تو پھر یاد رکھنا جنت کی نعمتوں سے تم محروم ہو جاؤ گے اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے. یاد رکھو، یہ بات مت بھولو. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں میری بہنوں کہ جو کفر و معصیت پر اڑا رہتا ہے، اللہ کی طرف ففروا الی اللہ والا معاملہ اس کا نہیں رہتا. نوٹ کر لیجئے، ففروا الی اللہ بڑی اہم چیز ہے. یہ آیت نمبر 50 میں سورہ زاریات، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگ دوڑ کر کے، مطلب یہ کہ فوری پلٹو، فوری. توبہ کے لیے سوچو مت، کیونکہ انسان کا موت کا وقت کبھی بھی آ گیا، موت کا وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی بندے کی. یاد رکھیے، جب مر رہا ہے، فرشتے دکھ گئے اس کو، اب موت آ رہی، بولے استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، نہیں ہوگا. پہلے ہی کر لیں، پہلے ہی کر لیں. ہر وہ چیز جو رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوشش ہے میری بہنوں، پہلے ہی کر لیں، بھاگ دوڑ کے کر لیں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور انسان پچھتاتا رہ جائے کہ ارے اس کو پچھتاوا ہو کہ ارے میں یہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا. نہیں. اللہ اکبر، اللہم اہدنا یا ربی، آمین یا رب. کذالک ما اتی الذین، آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 52 میں، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ہمیشہ یہ پچھلے اقوام جتنے آئے نا، نوح علیہ السلام کے قوم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک جتنی اقوام آئے، جتنے لوگ پہلے گزرے، ان کے پاس جو بھی رسول آیا، انہوں نے کیا کہا؟ قالو ساحر او مجنون، بولے یہ تو جادوگر ہے، دیوانہ ہے. اتنا کچھ بھی نہیں سدھرا، ان کو عمل نہیں کرنا تھا، ان کو بات نہیں ماننا تھا، ان کو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنی تھی. تو کیا بولنے لگے؟ ارے نہیں جی یہ تو مجنون ہے، بولے ساحر ہے. یہ ایک ہی بات رٹ لگائے شروع سے. دیکھیے آپ، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا ساحر و مجنون ہے، تو پھر اس کے بعد کے پیغمبر، اس کے بعد حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو ان کو بھی یہی بات کہی گئی کہ ساحر و مجنون ہے. تو اللہ پاک بتلا رہے ہیں اتواصوا بہ،
کیا یہ بات ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے لوگ؟ یعنی وہ قوم بھی وہی بولی، اس کے بعد کی قوم بھی وہی بولی، اس کے بعد کی قوم بھی وہی بولی، اتواصوا بھی؟ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے، کیا اس چیز کی وصیت کرتے کیا ایک کے بعد ایک قوم یہی بول رہی یہی بول رہی؟ تو بلے بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ قوم ہی ہے سب کے سب سرکش، یہ قوم کی قوم سرکش ہے، یعنی ہر وہ اقوام جو رسولوں کو جھٹلاتی ہے ان کا معاملہ ہے کہ یہ ہے ہی سرکش، یہ قوم کی قوم سرکش ہے۔ تو اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیں، فتول عنہم، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہے ہی ایسے، شروع سے دیکھ لیتے، اور شروع سے ہر قوم کا یہی وتیرہ تھا، اپنے رسولوں کو یہ کہتے ساحر ہے، مجنون ہے، ایک کے بعد ایک یہی ہے، بلکہ ایک کی بات یہ ایک بولا تو پھر دوسرا بھی وہی بولا، تیسرا بھی وہی بولا، تو بری یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے کیا، پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی ہر بعد میں آنے والی قوم رسولوں کی تکذیب ہی کری، ایسی کری جیسے پہلے والے کرے تھے، سو بھی وہی جادوگر ہے، دیوانہ ہے، یہی بولتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ کیا ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سب کے سب سرکش، یعنی یہ ایک دوسرے کو وصیت نہیں کرتے بلکہ ہر قوم اپنی اپنی جگہ سرکش ہے، اس لیے کہ ان سب کے دل بھی متشابہ ہیں، ان کے اطوار طور طریقے بھی ملتے جلتے ہیں، یعنی یہ بھی وہی بلا کہ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مطلب ہماری دل کی سنیں گے ہم، رب کی نہیں سنیں گے، اور اس کے بعد کی اقوام آئی تو وہ بھی یہی انسان تھے نا، یہی دنیا پہ بسنے والے، ان کے دل بھی ویسی سڑے ہوئے کہ غیر اللہ کی عبادت پر ہی مضر ہیں، اسی پر جمے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں اے نبی اب چھوڑ دو ان کو، فتول عنہم، فتول عنہم، اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیں، فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ پلٹ جائیں، ان سے پلٹ جائیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات کی یعنی نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں حق پر نہیں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا۔ فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فما انت بملوم، اے نبی آپ پر اس کی کوئی ملامت نہیں ہوگی، وذکر، بس آپ کا کام یہ نصیحت کرتے جائیں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کس کو نفع دیتی ہے؟ نصیحت کس کو نفع دیتی ہے؟ الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان اللہ، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت تو سب کے لیے عام ہے، دیکھیے میری بہنوں، قرآن کی نصیحت کیا اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کے لیے رکھی ہے؟ رکھی تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مومن، ہے نا، فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مومن اٹھاتا ہے، رکھی ہوئی تو نصیحت سب کے لیے ہے، قرآن تو سب کے لیے رکھی ہے، لیکن بے شک اس سے نصیحت کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا فائدہ، اس کا نفع کس کو ملتا ہے؟ مومنین کو۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین، آمین یا رب، اللہ ہم کو مومنین میں سے بنا دے، ایمان والوں میں سے بنا دے جو اللہ کی نصیحتوں کا فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اے نبی وذکر، ان کو نصیحت کرو، فإن الذکریٰ، بے شک نصیحت جو ہوتی ہے تنفع المؤمنین، ایمانداروں کو نفع دے گی، یعنی نصیحت سے فائدہ ان کو پہنچتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ نصیحت تو آپ اے نبی کرتے رہیں، اس نصیحت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، ہے نا، ایمان لانے والے وہ نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور میری بہنوں اب یہ آیت بڑی اہم آ رہی ہے، اس کے بعد والی آیت، اس کو ٹک کر لیجئے، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ سورۃ الذاریات
سورہ نمبر 51 ہے نا، اس کی آیت نمبر 56 یاد رکھ لیجئے. انسان کی زندگی کا مقصد یہاں پر بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب تمام طریقوں سے اللہ پاک نے سمجھا دیا. تمام طریقوں سے سمجھاتے ہوئے اب ایک اہم بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے. بڑی اہم آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی، جن کی تخلیق کا، جن اور انس دو بھی، یعنی انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد بتلایا. انسان اور جن کی پیدائش، جنات کی پیدائش کا مقصد بتلایا. کیا ہے وہ مقصد؟ دیکھیے آئیے آیت نمبر 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. اللہ پاک نے جنات اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ صرف میری عبادت کریں. یعنی یہ امر تکوینی نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی جبرن نہیں کراتا یہ چیز. اگر اللہ چاہتا تو میری بہنوں کن فیکون کا معاملہ ہوتا نا. تکوینی مطلب امر تکوینی نہیں ہے، مطلب کن فیکون کا معاملہ ہوتا. اگر اللہ چاہتا کہ سارے لوگ اللہ کی عبادت کریں، ایک سیکنڈ نہیں تھا اللہ کے لیے، ایک سیکنڈ کہ ساری دنیا اللہ کی عبادت کرنے لگے. سارے جنات زمین پر بسنے والے، سارے انسان جو زمین پر بس رہے ہیں، سارے جنات جو زمین کے اندر، آسمانوں کے اوپر یا آسمانوں کے اندر یا پھر کہاں یعنی پہاڑوں کے اندر کہیں بھی چھپے بیٹھے، سمندروں کے اندر کہیں بھی چھپے بیٹھے، سارے جن اور سارے انسان جو زمین پر بستے ہیں، سارے کے سارے اگر اللہ چاہے کہ پورے کے پورے عبادت گزار بن جائیں تو ایک سیکنڈ کا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ اس کو مشیت پر چھوڑا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو بندوں پر چھوڑ دیا اور صرف کہہ دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. وما خلقتو یعنی نہیں پیدا کیا میں نے الجن والانس جنات کو اور انسانوں کو الا لیعبدون مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی کوئی بات میری بہنوں، بارہا میں یہ بات کہتی ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جو بات نفی سے شروع ہوتی ہے، نہیں پیدا کیا میں نے، نہیں کیا میں نے، تو یہ نفی سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ بات میں زور ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بات میں زور ڈال کر کہتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنوں کو مگر الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. تو میری بہنوں، انسانوں کی پیدائش کا مقصد، آپ کی، ہماری، ہم سب کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یعنی انسان نے یہ بات فراموش کر دی، بھول گیا انسان کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اسی کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے. یہ مقصد حیات کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. اگر انسان بھول گیا، اللہ نے تو یاد دلا دیا، اللہ نے اشارہ کر دیا، اللہ نے صراحتاً، اشارہ بھی نہیں، صراحتاً کہہ دیا، یعنی کلیئرلی کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے. اب عبادت بولتے کیا بولیں کہ ارے زندگی کا مقصد عبادت ہے، پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا، اس کے علاوہ عبادت ہی کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں بالکل کچھ نہیں کرنا، صرف عبادت ہی. کیسے؟ اب عبادت بولتے ہی لوگ کیا سمجھتے؟ عبادت یعنی جانماز بچھا کے نماز پڑھنا، حج کو جانا، روزے رکھنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، بس یہ عبادت ہے. سب کے ذہن میں عبادت تقریباً، سب نے نعوذ باللہ، تقریباً لوگوں کے ذہن میں عبادت سے مراد اتنا ہی ہے. اب پوچھئے، اب آج ہوم ورک لے لیجئے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، ان سے پوچھئے عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ تب کیا بولیں گے؟ عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادت، اب دیکھیے آپ سنیے آنسر لوگوں سے، آپ یہ سوال کریے، آج کا ہوم ورک لیجئے آپ لوگ. یعنی مطلب یہ کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں پوچھئے کہ عبادت کیا ہے. عبادت کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کو کیا ملے گا؟ عبادت مطلب کوئی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ مطلب ٹائپس آف عبادت گنائیں گے آپ کو. عبادت کیا ہے وہ نہیں بولیں گے. جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب کوئی ایک چیز کا نام لیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے، وہ ہے، نہیں، اصل کیا ہے وہ نہیں بتائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی عبادت کے
اقسام بتائیں گے آپ کو. یہ اقسام ہے، پورے قسم ہے عبادت کے. نماز ایک عبادت کی قسم ہے، روزہ بھی عبادت کی اقسام میں سے ہے. ٹائپس آف عبادت نہیں بتایا جا رہا آپ کو. آپ نہیں پوچھے آپ ان سے، آپ پوچھے عبادت کیا ہے. تو میری بہنوں، جس کو نہیں معلوم ہے آپ نوٹ کریے، یہ بڑی زبردست بات ہے، آپ نوٹ کریے. عبادت کا ایک جامع مفہوم ہے، یعنی ایک بہت بڑا اس کا کیا کہنا چاہیے معنی آتا ہے. یعنی آپ کی ساری زندگی کو محیط کرتا ہے، یعنی ساری زندگی آپ کی عبادت ہی ہے. کیسے؟ ایک سمپل آپ کو اس کا ڈیفینیشن دوں میں. سمپل عبادت کس کو کہتے ہیں میری بہنوں؟ بندگی کو. بندگی مطلب غلامی. عبادت مطلب بندگی، بندگی مطلب غلامی. یعنی بندہ عبادت کر رہا ہے مطلب غلامی کر رہا ہے. غلامی کس کو کہتے ہیں؟ کہ غلام کیسا ہوتا؟ غلام نہ اپنی مرضی سے کھانا کھاتا، نہ اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتا، نہ اپنی مرضی سے. غلامی اس کو کہتے ہیں. غلامی پتہ ہے نا، مطلب سنانا آپ نے غلاموں کی کیسی لائف ہوتی تھی پہلے. یعنی آقا ان کا بولتا کہ یہاں بیٹھو تو وہیں بیٹھنا، شادی نہیں کرو تو نہیں کرنا، شادی کر لو بولے کرنا، یہاں بیٹھو بولے یہاں بیٹھنا، ایک اتنے گھنٹے تک تم ایسی کام کرنا تو ویسی کام کرنا. یعنی مطلب یہ کہ غلام وہ ہوتا تھا جو بکا ہوا، خرید لیا جاتا تھا اسے، اور اب اس کی زندگی اس آقا کے ہاتھ میں ہوتی تھی. یعنی غلامی کا جو سسٹم تھا پہلے وہ کیا تھا؟ مطلب یہ کہ آقا اس کو کیا کرتا؟ خرید لیتا تھا. تو وہ بکا ہوا غلام. بکا ہوا غلام کیسا ہوتا؟ اب جو بولے وہ سننا آقا، اس کا آقا جو بولے وہ سننا، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا تھا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ تم غلامی کرو، بندگی کرو میری. کس کی؟ اللہ کی. یعنی تم غلام بن جاؤ. کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہم کیونکہ ہم میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود یہ فرمایا نا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ. یعنی ہر انسان اللہ کے پاس اپنی کسب کے عوض رہن ہے. یعنی ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں. کس کے بدلے؟ اور ایک بھی آیت ہے نا قرآن کی کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشترا من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جانوں کو جنت کے بدلے میں. وہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ بے شک میں نے انسانوں کے نفوس کو خرید لیا، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. یعنی ہم بکے ہوئے غلام ہیں میری بہنوں. ہم اپنی مرضی سے کھانا، اپنی مرضی سے پہننا، اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے جاگنا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا نہیں. آقا کی مرضی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہماری زندگی، اللہ کی مرضی سے کھانا، اللہ کی مرضی سے پہننا، اللہ کی مرضی سے اوڑھنا، اللہ کی مرضی سے چلنا، اللہ کی مرضی سے بات کرنا. ہر وہ چیز جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق ہماری ہو تو وہ عبادت ہے. سمجھ آیا؟ عبادت یعنی بندگی، بندگی یعنی غلامی. یعنی ہم غلام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. کیسے غلام؟ بکے ہوئے. خرید لیا اللہ نے ہماری جانوں کو جنت کے بدلے میں. جنت میں جانا ہے آپ کو تو پھر اس کی غلامی ویسے ہی کرنا ہے جیسے اس کو مطلوب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے مطلوب ہے؟ کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتلا دیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو میری بہنوں، یہ تمام باتیں یہ جو آپ کو بتلائی جا رہی ہیں، اسے غور سے سن کر اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اپنے بکس میں نوٹ کر لیں، اور آج سے ہی ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے جان لیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. تو پھر ہمارا اوڑھنا، بچھونا، کھانا پینا کچھ بھی اپنی مرضی کا نہیں بلکہ رب کی مرضی کا. اب اس کے لیے کیا کریں؟ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے وہ کہ رب کی مرضی کیسے جانیں. اب دیکھیں سبحان اللہ، قرآن حدیث ہے آپ کے درمیان موجود. قرآن حدیث ہے، اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھا ہوا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. صبح اٹھنے سے شام میں سونے تک آپ کا معاملہ کیسے ہو، آپ کا گفتگو کر رہے ہیں کسی سے اللہ کے حکم کے مطابق. حتیٰ کہ عبادت ہوگی ہماری خود کے لیے، کھانا کھا رہے ہیں لیکن وہ بھی عبادت ہوگی اگر ہم سنت کے مطابق اسے کھائیں. بسم اللہ کہہ کر شروع کریں. کھڑے کھڑے نہیں کھائیں،
بیٹھ کر کھائیں، اطمینان سے کھائیں، اپنے سامنے سامنے، یعنی پوری، یعنی ہر وہ چیز سکھا دی گئی کہ سامنے سامنے سے لے کر کھاؤ، فلاں فلاں جگہ پھلانگ پھلانگ کر کھا رہے ہو ویسے نہیں کھاؤ، کھڑے کھڑے نہیں کھاؤ، اور حرام حلال کی تمیز کرو، حلال پاک طیب چیزیں کھاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میری بہنوں میں گائیڈ کیا ہے۔ تو اگر ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، خود کے لیے کھا رہے ہیں غذا، لیکن اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اسے کھائیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ آپ سو رہی ہیں، لیکن آپ کس لیے سو رہی ہیں؟ کہ میرے رب کے لیے مجھے محنت کرنی ہے، میں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی ہے سوؤں گی، اور میں اٹھوں گی تندرست ہو کر اور اللہ کے دین کا کام کروں گی۔ یہ نیت ہماری ہو تو ہماری عبادت، سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہوگا آپ کا۔ سنت طریقے سے سو رہے ہیں، بابدو سو رہے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ پلٹ کر سو رہے ہیں، سونے کے اذکار پڑھ کر سو رہے ہیں، سوتے وقت کے اذکار پڑھ کر سو رہے ہیں، تو اٹھنے تک ساری رات ہم تو سوئے رہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ عبادت میں لکھ دیا اس کو، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، ہماری جاگنا، ہمارا سونا، ہمارا زندگی گزارنا پوری کی پوری عبادت ہے، اگر ہم اس کو جانیں، ورنہ تو زندگی تو سبھی گزارتے ہیں۔ بہرحال بہت بڑا ایکسپلینیشن ہے اس کا، لیکن اختصار کے ساتھ وقت کم ہے، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس آیت کو لیکن نوٹ کر لیجئے اور اس پر مزید علم حاصل کریے، مختلف تفاسیر سے اس آیت کی تفسیر کریے، آپ اس آیت کو یعنی پڑھیے، اس کی تفسیر کو پڑھیے۔ کون سی ہے آیت نمبر 56؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے صرف اور صرف میری عبادت کے لیے انہیں پیدا کیا۔ اب آگے فرماتا اللہ تعالیٰ، ما ارید منہم من رزق، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، وما ارید ان یطعمون، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں، ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتلا رہی ہیں کہ میری عبادت اور اطاعت سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مجھے کما کر کھلاؤ، جیسا کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا نا، جا کے چڑھاوے چڑھاتے ان کے پاس، محنت کر کر کے لا کے پورے پیسے ان کے پاس ڈال دیتے، سونا ڈال دیتے، اس میں ڈالتے نا غلوں میں جا کر۔ یعنی مشرکین جو شرک کرتے ہیں تو ان کے آقاؤں کو جا کر سونا چاندی کھانا سب چڑھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے ان سے یہ نہیں مانگا، میں نے ان سے یہ نہیں مانگا کہ لا کر مجھے کھلاؤ، کما کر لا کر مجھے کھلاؤ، بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی پاس ہیں۔ میری عبادت اور اطاعت کرو تو خود ان کو فائدہ ہوگا، بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر اللہ کی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے تو بندے کو فائدہ ہوگا، آخرت اس کی سنور جائے گی۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں۔ اللہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلاؤ، اللہ رزاق ہے، اللہ تم کو کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ما ارید منہم من رزق، نہ میں ان سے کوئی روزی چاہتا ہوں، وما ارید ان یطعمون، نہ میں یہ چاہت ہے میری کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، بہت زیادہ قوت والا اور زور آور۔ یعنی تم یہ مت سمجھو کہ عبادت کا مقصد، عبادت کرنا زندگی میں مقصد بندوں کو اسی لیے بنایا اللہ نے، تو پھر عبادت سے اللہ تعالیٰ کی کوئی یعنی قدرت میں اضافہ ہوگا، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ بندہ عبادت کرے گا تو خود کے بھلے کے لیے، بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی تو اس کا خود کا بھلا ہوگا۔ اور اللہ تو بے نیاز ہے ساری دنیا سے، اللہ غنی وانتم الفقراء، کہا نا اللہ نے کہ اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو اللہ کے پاس۔ اللہ کوئی غرض نہیں ہماری عبادات کی، اگر ہم عبادات کریں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ خود کو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگ رہا، نہ میں ان سے یہ کر رہا ہوں کہ مجھے کھلاؤ، بلکہ اللہ ہی رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق، وہی بے شک اللہ وہی رزاق ہے، وہی روزی رساں ہے، اور ذو القوۃ المتین، اور وہی قوت والا اور زور آور ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْتَجِلُونَ، یعنی بس جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا۔ یعنی جو سر ڈول ہوتا ہے نا، ذنوب کہتے ہیں، ڈول کا معنی بھی آتا، یعنی کنویں میں جو ڈول ڈالا جاتا نا، اس میں پانی نکال کر سے تقسیم کر کیا جا رہا،
تو مطلب یہ کہ ظالموں کو عذاب سے حصہ پہنچے گا، جس طرح اس سے پہلے کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے حصے کا عذاب ملا تھا نا، ویسی اب جیسے مطلب ایک قوم بولی انکار کی رسولوں کا، بولے یہ ساحر ہے، مجنون ہے، بولے رسول کو نعوذ باللہ، اور وہی شرک پہ ڈٹے رہے، توحید پہ نہیں آئے، تو ان کو جیسا عذاب ملا. پھر دوسری قوم بھی جیسے بہانہ کری، بول دی کہ ہاؤ تم ساحر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ رسولوں کو، تو پھر ان کو بھی ویسے عذاب ملے گا. یعنی جیسے یہ لوگ ایک دوسرے کو یعنی وہی ان کا وتیرہ ہے، وہی ان کا یعنی شرک پر جمے رہنے کا نعوذ باللہ عادت خبیثہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے جیسے ان کے ایسی ہی مثل سزا جیسے یہ قوم کو ملی، پھر وہ قوم کو بھی وہی ملے گی، دوسرے کو بھی وہی ملے گی، تیسرے کو بھی وہی ملے گی، انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. یہ لوگ بولتے تھے، یہ لوگ بولتے تھے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، کب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جلدی مت کرو، آنے والا ہے. وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے گا عذاب نازل کرے گا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی تم یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ عذاب نہیں آئے گا، عذاب آئے گا. اور اس دن جب عذاب آئے گا، وہ دن جب عذاب آئے گا، اس دن کافروں کے لیے ویل ہوگی، تباہی ہوگی، کافروں کا تباہی کا دن ہوگا وہ. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمْ، فویلن پس ویل ہوگی للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون اس دن کے آنے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی جو قیامت کا وعدہ ہے، وہ دن جب آئے گا تو وہ دن کیسے ہوگا؟ وہ دن ایسے خطرناک ہوگا کہ وہ کافروں پر ہلاکت و بربادی والا دن ہوگا. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک کے بعد دیگرے صورتوں کو مکمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں بخش رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی عمل کی بھی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام